والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. واجب الاحترام معزز مکرم سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے دورانیہ میں کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی کے متعلق چند گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ رب العزت کے دربار عالی میں یہ دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس بیان سے حاصل شدہ اسباق اور نصیحتیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت مبارکہ سے میں کس عنوان اور موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان اور وہ موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع اتنا مفصل ہے، اس کی جتنی تفصیل کی جائے کئی جمعوں پہ محیط یہ موضوع ہے اور کئی جمعوں پہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں مختصراً کئی چیزوں کو مختصر اشارہ کرتے ہوئے اس موضوع کے مخصوص جو سبق ہیں اور نصیحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت صحیح بیان کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کا لفظ عربی زبان میں عروج سے بنا ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کہتے ہیں اوپر چڑھنا، بلند ہونا۔ ہر نبی کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی۔ حضرت موسیٰ کی معراج اپنی، حضرت عیسیٰ کی معراج اپنی، داؤد و سلیمان کی معراج اپنی، مگر میرے پیارے پیغمبر چونکہ خاتم النبیین تھے،
اللہ نے پیارے نبی کو معراج وہاں تک نصیب فرمائی جہاں کائنات بھی ختم ہوتی ہے، تاکہ میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ میرے نبی کی معراج زمینی تو ہے ہی ہے، میرے نبی کی معراج آسمانی ہے، اور اس معراج میں بڑی حکمتیں ہیں، اس معراج کے اندر بڑے ہمارے لیے سبق ہیں۔ ان سب اسباق کو اگر دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو آدمی جتنی عاجزی کرے گا اللہ اس انسان کو اتنی ہی بلندیوں سے نوازیں گے۔ معراج کس سن میں ہوئی بڑا اختلاف ہے، آخر کار مورخین کا اتفاق ہے کہ 11 نبوی میں، ہجری نہیں، سن 11 نبوی، آپ کو نبوت ملنے کے 11ویں سال اللہ نے آپ کو آسمانوں کا دلہا بنایا۔ طائف کے سفر سے جب واپس تشریف لائے، ہر طرح کی پریشانیاں میرے نبی نے جھیل لیں، آپ کا دل مبارک پریشان رہتا تھا، تو اس پریشانی کے لمحات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ علیہ السلام کو معراج کا مسافر بنا کے اس سفر میں آپ کے باپ آدم سے ملاقات کروا دی، آپ کے بھائی موسیٰ اور ہارون سے ملاقات کروا دی، تاکہ آپ کے دل کی پریشانی اور گیرانی یہ کم ہو جائے۔ اب یہ کس مہینے میں معراج ہوئی، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ رجب کے مہینہ میں 27 تاریخ کو میرے نبی کو معراج نصیب ہوا۔ اب معراج کا سفر ہے کیا؟ اس سفر کے اندر اللہ نے وعدہ کیا، میرے نبی ہم نے آپ کو اس سفر میں اپنی کچھ نشانیاں دکھانی ہیں، آپ کو ہم نے کچھ عجیب، کچھ عجائب، غرائب اس سفر کے اندر دکھائیں گے۔ بس وہی عجیب و غریب جو چیزیں میرے نبی نے دیکھی میں آج کے اس بیان میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، سبحان، سبحان الذی اسری، لفظ استعمال کیا سبحان، کیونکہ اس سفر کا انکار بہت لوگوں نے کرنا تھا۔ اللہ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا کہ تمہاری عقل تو یہ نہیں مانے گی، مگر تم نے جانے والے کو نہیں دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھنا ہے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک، تو میرے نبی کو اس جسد اطہر کے ساتھ آسمانوں پہ سفر کرانے پہ بھی وہ قادر ہے اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوا، میرے پیارے پیغمبر کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ مکہ المکرمہ میں، حضرت ام ہانی کے گھر، بستر استراحت پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ جبریل امین نے، میکائیل بھی ساتھ ہیں اور بھی بڑے فرشتے ساتھ ہیں، میرے نبی کے قدم مبارک کو ہلا کے آپ کو بیدار کیا، مسجد الحرام میں لے گئے، میرے آقا حتیم کے اندر لیٹ گئے، آپ نے آرام کرنا شروع کیا۔ آسمانوں سے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین جنت سے ایک بڑا تھال لے کے آئے، اس میں حکمت، ایمان، نور، ہر چیز سے وہ تھال بھرا ہوا ہے۔ حتیم میں آ کے میرے نبی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا۔ تھال آسمان سے آ گیا تھا، پانی بھی تو آ سکتا تھا، مگر زمزم کے پانی سے دھویا۔ اللہ نے بتا دیا زمزم کا پانی تمہارے لیے جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ اور افضل۔ میرے آقا کا دل مبارک جب دھو دیا، اسی جگہ پہ رکھ کے سینہ مبارک کو بند کر دیا۔ یہ شک کے صدر ہونے کے بعد اب جبریل امین نے ایک سواری مہیا کی، آسمانوں سے جنت کی سواری آئی جسے براق کہا جاتا تھا۔ براق عربی میں برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو،
اس سواری کی رفتار بھی بجلی سے زیادہ تیز تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں جا کے وہ اپنا قدم ٹکاتی تھی۔ چونکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر مکمل ہونا تھا، اللہ نے سواری کا بندوبست بھی ایسا کیا جو اتنی تیز ہو کہ تھوڑے سے وقت میں زمین آسمان کا سفر کر کے میرے نبی پھر مکہ المکرمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ کہو سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، سفر شروع ہوا۔ میں یہ جلدی میں چیزیں بیان کر کے آگے جا رہا ہوں تاکہ مقصودی باتیں بیان ہو سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام سواری پہ بیٹھے، جبریل امین پیچھے بیٹھنے لگے۔ سواری تھوڑی شوخی میں آ گئی کہ آج مجھ پہ دونوں کائنات کا دولہا سوار ہونے لگا ہے۔ خاتم النبیین بیٹھنے لگے ہیں، سواری بدکنے لگی۔ جبریل امین نے فرمایا خیال کر تیرے اوپر سید الکونین بیٹھنے لگے ہیں، امام الانبیاء بیٹھنے لگے ہیں۔ وہ سواری پسینے سے شرمندہ ہو کے پسینے سے شرابور ہو گئی۔ نبی علیہ السلام آگے تشریف فرما ہوئے، جبریل امین ردیف بنے پیچھے تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ سفر شروع ہونے لگا ہے جس سفر کو قرآن مجید نے ان لفظوں سے بیان کیا۔ اور یاد رکھنا میرے آقا مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمان کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ دونوں سفروں کو معراج بھی کہتے ہیں، اور فرق کیا جائے تو مکہ سے فلسطین بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء اور بیت المقدس سے آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ سفر کیوں ہوا؟ اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب سنیے، قرآن مجید نے اس سفر کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ میرے پیارے پیغمبر، ہم بڑی پاک ذات ہیں، کمزوریوں سے پاک، عیبوں سے پاک، ہر قسم کی عاجزیوں سے پاک، ہر قسم کے نقائص سے پاک۔ میرے پیارے پیغمبر، ہم آپ کو مکہ سے اٹھا کے بیت المقدس تک لے جائیں گے، پھر بیت المقدس جانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں گے جنہیں ہم قرآن میں تذکرہ کریں گے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ میرے پیارے پیغمبر، اس سفر میں صرف یہ نہیں کہ آپ سفر کریں گے اور گزر کے چلے جائیں گے، نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اس سفر میں ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں گے۔ قدرت کی نشانیاں، توجہ کریں، آج تقریر توجہ سے سنیے، انشاءاللہ اس سفر میں مزہ بڑا آئے گا آپ کو۔ قدرت کی نشانیاں۔ سفر شروع ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں ہماری سواری تھوڑی سی آگے بڑھی، سواری آگے بڑھنے لگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نظر آئی، ایک بوڑھی عورت۔ توجہ میری طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نعمان صاحب ادھر آ کے بیٹھ جائیں، یہ کام پہلے کرنے کے جو آپ ابھی کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی اس طرف نہیں دیکھنا۔ پھر سواری آگے بڑھی، ایک بوڑھا شخص سڑک کے کنارے پہ نظر آیا، اس نے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی۔ جبریل امین فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس طرف نہیں دیکھنا۔ پھر آگے بڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین بڑے خوبصورت چہروں والے ہمیں بزرگ نظر آئے۔ تینوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ ان تین کلمات کے ساتھ تینوں بزرگوں نے سلام کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، جبریل امین سب پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر
پتہ ہے وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ وہ دنیا تھی۔ دنیا کو بوڑھی شکل میں بنا کے اللہ نے بھیجا کہ اس دنیا کی عمر بھی اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھیا کی عمر باقی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بوڑھی عورت کی شکل میں دنیا دکھائی کہ بس اس کی عمر بھی اتنی رہ گئی ہے، یہاں دل نہیں لگانا۔ میرے پیارے پیغمبر، وہ جو بوڑھا شخص آپ کو نظر آیا تھا وہ شیطان تھا۔ وہ کیا تھا؟ شیطان۔ توجہ کریں، وہ شیطان تھا۔ میرے آقا کو پتہ چلا کہ وہ دنیا تھی اور یہ شیطان نہیں، معلوم ہوا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ یا اللہ، میرے آقا آپ کو پتہ ہے وہ 3 بزرگ کون تھے جنہوں نے آپ کو سلام کر کے آپ کو کتنے پیارے کلمات سے نوازا؟ ان میں ایک بزرگ حضرت ابراہیم تھے، اور ایک بزرگ حضرت موسیٰ تھے، اور ایک بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر میں استقبال ہو رہا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ توجہ آگے آپ سنیں، یہ سفر مزہ آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے سواری بڑھی، جبریل امین نے سواری کو کھڑا کر کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر نیچے تشریف لے آئیں، یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے نفل نماز پڑھی، پھر سواری پہ سوار ہو کے سفر شروع ہوا۔ جبریل امین پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نفل نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ مبارک جگہ ہے، کل مکہ سے آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، اللہ اسی کو مدینہ منورہ بنا دیں گے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ بس آج کی تقریر یہی ہوگی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو نشانیاں دکھانے لگے۔ پھر سفر شروع ہوا، گاڑی آگے چلی، تھوڑے دیر کے بعد پھر جبریل امین نے عرض کی اللہ کے پیغمبر سواری سے نیچے آئیں، یہاں بھی 2 نفل پڑھ لیجئے۔ نفل پڑھنے کے بعد جبریل امین نے بتایا اللہ کے پیغمبر پتہ ہے یہ آپ نے کہاں نفل پڑھے ہیں؟ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، اس مبارک درخت کے پاس آپ نے نفل پڑھے ہیں۔ ایک ہی سفر میں مدینہ بھی دیکھ لیا، شجر موسیٰ بھی دیکھ لیا۔ آگے چلیں، تھوڑی سی سواری اور آگے بڑھی، جبریل امین نے سواری پھر کھڑے کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر سواری پہ سوار ہوئے، آگے سواری بڑھی۔ جبریل امین بتاتے ہیں اللہ کے پیغمبر پتہ ہے آپ نے کہاں نفل پڑھے ہیں؟ یہ وہ مدین شہر ہے جہاں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ مڈیالہ کے لوگوں، مجھ پہ اللہ کا احسان ہے، میں نے یہ مدین شہر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ کنواں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھر کے حضرت شعیب کی بیٹیوں کو دیا تھا، اس کنویں کی بھی زیارت کی ہے۔ پورے شہر کے اندر ہم گھومتے رہے کہ پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا۔ یہ وہ مدین شہر ہے جس سے آگے فلسطین شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، تھوڑا سا آگے سواری بڑھی، جبریل امین نے پھر سواری کھڑی کر کے پھر نفل پڑھنے کا حکم عرض کیا آپ نفل پڑھیے۔ میرے آقا نے پھر 2 نفل ادا کیے۔ نفل پڑھنے کے بعد جبریل امین بتاتے ہیں اللہ کے پیغمبر پتہ ہے یہ کون سا شہر ہے اور کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نفل پڑھے ہیں؟ اسے بیت اللحم کہتے ہیں، یہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی تھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اس سفر کے اندر نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ یہ میرے آقا اس رات معراج کی رات یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس کے باہر سواری کھڑی کرنی تھی، میرے آقا نے سواری ایک پتھر کے ساتھ باندھ دی۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک سوراخ تھا جو بند ہو چکا تھا، جبریل امین نے اپنی انگلی اندر کی، وہ سوراخ کھل گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے نبی سواریاں باندھتے تھے، میرے نبی نے بھی اپنی سواری کو وہیں پہ باندھ دیا۔ جب سواری باندھی، بیت المقدس کا دروازہ کھلا، میرے آقا اندر تشریف لے گئے، پھر پیچھے جبریل چلے گئے، اندر جا کے دیکھا مسجد ہے بڑی خوبصورت، گھر ہے اللہ کا۔ میرے آقا نے 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھے،
جبریل امین نے بھی پڑھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر کیا دیکھا ہم نے، مسجد بھرنا شروع ہو گئی، مسجد میں کھچا کھچ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کی پہلی صف بھی مکمل، دوسری صف بھی مکمل، تیسری چوتھی 7 صفیں بن گئیں۔ سارے خوبصورت چہروں والے بزرگ وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد اب مصلی پہ کون آئے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ جبریل امین نے میری انگلی پکڑ کے مجھے آگے کھڑا کر دیا، اور جب میں نے نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد جبریل امین نے مجھ سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر پتہ ہے یہ سارے بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ کون ہے، آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تو نہیں پہچانتا۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ بزرگ عام ہستیاں نہیں، یہ آپ سے آنے سے پہلے دنیا میں جتنے نبی اور رسول تھے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ سارے نبی ہیں پیچھے، پہلے رسولوں کی صف، پیچھے نبیوں کی صف۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، جبریل کے بتانے سے پتہ چلا۔ معلوم ہوا جسے بتانے سے پتہ چلے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ میرے آقا عالم الغیب ہوتے تو آپ کو بتانے کی ضرورت پڑتی، پوچھنے کی ضرورت پڑتی؟ یہ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا نے چہرہ مبارک نبیوں کی طرف پھیر لیا۔ یہ کیا حکمت تھی، بیت المقدس کی طرف سفر کیوں ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کرنا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر آپ خاتم النبیین تو ہیں ہی صحیح، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج معراج کا سفر بیت المقدس کے راستے اس لیے ہوگا، سارے نبی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، میں آپ کو امام الانبیاء بھی بنا دوں گا۔ میرے آقا امام الانبیاء بن گئے۔ اب اگلی بات سن کے آپ کا دل خوش ہوگا، جب سارے نبیوں نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، اب سارے نبی اللہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ سارے نبی اللہ کی، اونچی آواز سے، اللہ کی تعریفیں۔ حضرت ابراہیم کو موقع ملا، وہ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، میرے آقا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، یہ وہ نبیوں کی جماعت ہے جو مجھ سے پہلے دنیا میں کام کر کے گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ جس اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم بیٹھ کے، حضرت داؤد کھڑے ہوئے۔ حضرت داؤد کہنے لگے اب مجھے بھی موقع دے، میں بھی اللہ کی تعریف کروں۔ حضرت داؤد فرمانے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے زبور کتاب عطا فرمائی۔ اور بھی باتیں کی۔ حضرت داؤد بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں اس اللہ کی تعریف کرنے لگا ہوں جس اللہ نے مجھے علم سے نوازا، جس اللہ نے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، جس اللہ نے پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دیں۔ حضرت سلیمان بھی بیٹھ گئے۔ اب باری آئی حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے طور پہاڑ پہ بلا کے مجھ سے گفتگو فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ بھی بیٹھ گئے۔ اب حضرت عیسیٰ کی باری آئی، وہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس پروردگار نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر مجھے تورات عطا کی، پھر مجھے اللہ نے کلمت اللہ اور روح اللہ بنایا، پھر اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھرتا وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑ والی بیماری پہ ہاتھ پھرتا وہ تندرست ہو جاتا، جس کے سر پہ بال نہیں میں ہاتھ پھرتا وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی تعریف جب سب نے تعریف کر لی نا، اب باری آئی میرے پیارے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہی جس کا محمد ہو تو اس نے پھر رب کی حمد کیسے کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی تعریف ہونے کے بعد
दाऊद و सुलेमान, मूसा और ईसा की तारीफ के बाद अब मेरे प्यारे नबी ने अल्लाह की तारीफ करते हुए फरमाया, ए नबियों की जमात, मैं उस रब की तारीफ करने लगा हूँ जिस रब ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाया है। मैं उस रब की तारीफ करने लगा हूँ जिस रब ने मेरे सीने पे कुरान नाजिल किया है, जिस रब ने मुझे बड़े मौजज़े दिए हैं। अगली बात सुनिए, आप हैरान होंगे, नबी अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से कितना प्यार था, हर मौके पे अपनी उम्मत को याद रखा। और हम अपने नबी को कितना याद करते हैं, उनकी सुन्नतों को कितना ज़िंदा करते हैं, ये हमारा ज़मीर ये खुद ही फतवा दे देगा। सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, मैं उस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसने मुझे कुरान दिया, मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाया, और मैं उस परवरदिगार की तारीफ़ करता हूँ जिसने मेरी उम्मत को सारी उम्मतों का सिरदार बना दिया है। नबियों की महफिल में मौका मिला, मेरे नबी ने अपनी उम्मत की तारीफ़ फरमा दी। जब ये सारी बातें हो गईं, अब मेरे आका अपनी जगह से उठे, जाने लगे। थोड़ी देर में मस्जिद अक्सा खाली होना शुरू हो गई, सब अपनी अपनी जगह पे वापस चले गए। ये सारे नबियों की रूहों को अल्लाह ने वहाँ जमा किया। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई, बाहर निकले, रास्ते में चलते चलते हज़रत इब्राहीम खड़े हैं, हज़रत आदम खड़े हैं, हज़रत मूसा, ईसा, यूसुफ, शुऐब, हज़रत याकूब, सारे नबी खड़े हैं, मेरे नबी के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। जब जाने लगे, मस्जिद से बाहर पाँव रखा, 3 प्याले मेरे नबी को पेश किए गए, एक दूध, एक पानी और एक शराब। ऐसे 3 प्याले आगे किए गए। मेरे आका ने दूध का प्याला उठाया और नोश फरमा लिया। जिब्रील ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अगर आप पानी का प्याला पकड़ लेते आपकी उम्मत पानी में डूब जाती, आप शराब का प्याला पकड़ लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, आपने दूध का प्याला पकड़ा है, अल्लाह आपकी उम्मत को इल्म से नवाज देंगे। इसलिए कि दूध ख्वाब में पीना ये इल्म की तरफ निशानी होती है। आपने दूध को पसंद किया, आपने फितरत को पसंद किया है, ये आपकी उम्मत ना गुमराह होगी और ना अल्लाह उसे पानी में कभी गर्क फरमाएंगे। सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ ली, ये इसरा था, आधा सफ़र हुआ। मेरे आका फरमाते हैं, फिर मैंने देखा खूबसूरत सीढ़ी आसमान से आई, लगाई गई। मुझे कहा, अल्लाह के नबी कदम उठाइए, चलिए अब आसमान का सफ़र शुरू होने लगा है। मेरे आका फरमाते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, यूं ही मैं कदम रखता गया, आसमान के दरवाज़े खुलना शुरू हो गए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कीजिए। साइंसदान कहते हैं दरमियान में कुर्रा आता है ज़महरीर, वहाँ सर्दी सर्दी है, कुर्रे नारी आता है, वहाँ आग ही आग है, कौन क्रॉस करे। लेकिन अल्लाह कहते हैं, सुबहान, मैं अल्लाह कमज़ोरियों से पाक हूँ, मैं अल्लाह मेज़बान हूँ, अपने नबी का कोई एतराज़ नहीं कर सकता। पहला दरवाज़ा खुला, दस्तक दी गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला। दूसरा दरवाज़ा, तीसरा, पहले पे आदम, दूसरे आसमान पे हज़रत ईसा, फिर हज़रत यूसुफ, फिर हज़रत इदरीस, फिर हज़रत हारून, फिर हज़रत मूसा, और फिर आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये सारे दरवाज़े तय करके मेरे आका फरमाते हैं, 7 आसमान से ऊपर जब मैं गया, मैंने हज़रत इब्राहीम को देखा, वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये कौन सा बैतुल मामूर है जिसकी कुरान में रब ने कसम उठाई, वल बैतुल मामूर। ये बैतुल्लाह के ऊपर एक और बैतुल्लाह है, रोज़ाना 70,000 उसका फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। एक बार जो फरिश्ता तवाफ़ करे, दोबारा उसकी कभी बारी नहीं आती। मैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं, ज़िंदगी में 10 बार जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, फरिश्तों को एक बार मौका मिलता है। बैतुल मामूर बिल्कुल बैतुल्लाह के बराबर आसमान पे अल्लाह का घर है। अगर वहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरे ना, तो बिल्कुल बैतुल्लाह की छत पे आके गिरेगी, इतनी अल्लाह ने उसे बुनियाद बना दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, बैतुल मामूर के बाद मैंने देखा, मुझे और ऊपर ले जाया गया। मेरे आका, जन्नत की सैर कीजिए, मेरे आका जहन्नम की सैर कीजिए, सैर तो नहीं, नज़ारा कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने जन्नत और दोज़ख की नज़ारे जब किए, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बात, मैंने एक और बड़ी बेहतरीन आपको सुनानी है। जब ये सारी सैर कर ली, फिर मेरे आका फरमाते हैं, मुझे एक और ऊंची जगह पे ले जाया गया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है, बस कायनात ख़त्म,
وہاں اس سے آگے عرش معلیٰ ہے۔ میرے آقا کو سدرۃ المنتہا پہ بلا کے اللہ نے اشارہ کر دیا۔ منکرین ختم نبوت، تمہیں سوچنا چاہیے، میرے نبی کو کائنات کے ختم ہونے تک اللہ نے بلا کے ختم نبوت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ جس طرح کائنات یہاں ختم، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، اللہ نے نبوت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا اور اونچے لے جایا گیا، میں نے دیکھا وہاں کلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کبھی لکھ رہے ہوں، کبھی آپ کے کان میں آواز آتی ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں؟ نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہاں مجھے لکھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے، عرض کی اللہ کے نبی یہ اللہ کے فرشتے اللہ کا آرڈر اور حکم لکھنے کے اندر مصروف ہیں، اللہ لکھوا رہے ہیں، فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، فلاں کی زندگی، فلاں کی موت، فلاں کا رزق، فلاں کی خوشیاں، فلاں کی پریشانیاں، یہاں یہ کلمیں چل رہی ہیں، اللہ کا آرڈر لکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگلا سفر جب شروع ہوا، ایک سواری لائی گئی آسمان سے، نہیں، اللہ کے عرش سے ایک نئی سواری لائی گئی، مخملی سواری، بڑی پیاری سواری۔ مجھے فرمایا گیا یہاں بیٹھیں اور آئیے، اس سے اوپر بھی اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ جبریل امین سے کہا چلیے آپ بھی۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اب آپ وہاں جانے لگے ہیں جہاں میں جبریل کی کبھی سوچ بھی نہیں جا سکتی، جہاں کبھی حضرت موسیٰ کی روح بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کہاں جانے لگے ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ اب آپ کو اپنے پاس بلا کے آپ سے گفتگو کرنے لگے ہیں، آپ سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ میرے آقا سواری پہ بیٹھے، ساتوں آسمان میرے نبی کے قدموں کے نیچے، کہو سبحان اللہ، ساتوں آسمان میرے نبی کے قدموں کے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت نیچے، جہنم نیچے، اور جہاں کلموں سے باتیں لکھی جا رہی ہیں وہ سب کچھ نیچے۔ میرے آقا نے فرمایا آج میرے نبی کے قدموں کے نیچے دونوں جہان ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں دونوں جہان میں رتبہ بلند ہے تو کس کا بلند ہے؟ میرے آقا کا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی عزت دیکھو، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت رکھے، اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے نبی کا سچا امتی بنائے رکھے اور قیامت کے دن۔ میرے آقا فرماتے جب آگے گئے، آگے جا کے کیا دیکھا؟ خوبصورت گنبد دیکھے اور نیچے مٹی بڑی پیاری، گنبد بڑے پیارے، ان موتیوں کے اندر مجھے بٹھایا گیا۔ تھوڑا سا فاصلہ تھا میرے اور میرے رب کے درمیان، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آگے میرے اللہ کی ذات ہے اور میری اور میرے رب کی آپس میں باتیں ہو رہی تھیں، کہو سبحان اللہ۔ جب باتیں ہو گئیں، میرے آقا نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری باتیں ہو گئیں۔ اب میرے آقا جب نیچے واپس آنے لگے، اللہ نے فرمایا میرے نبی 3 تحفے لے جائیں اور اپنی امت کو دے دینا، کہو سبحان اللہ۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ نماز والا، کہو سبحان اللہ۔ نماز لے جائیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب کتنا دوں گا؟ 50 کا۔ وہ نماز 50 اوپر سے نیچے آتے آتے 5 رہ گئی۔ یہی 5 نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اوپر جاتے 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 پھر اللہ نے اس کو 50 بنا دیا تھا۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ میرے نبی سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں نا، جو ہم قبرستان میں بھی پڑھتے ہیں، اپنی امت کو کہنا جب بھی کوئی مشکل آئے یہ پڑھ کے دعا کیا کرو، میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ اور تیسرا تحفہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ میرے پیارے پیغمبر تیسرا تحفہ یہ لے جائیں اور اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی میرا بندہ میرے ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرایا، میری ذات کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، میں اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ نے شرک کی اتنی مذمت کی کہ میرے نبی کو تیسرا تحفہ بھی کیا دیا ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی مشرک نہ ہوا تو میں اللہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے اللہ نے دیے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں نے بات کیا شروع کی کہ اس سفر میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کے سفر میں کچھ لوگوں کو دیکھا، تانبے کے ناخن
اپنے چہرے کو یوں چھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سے بدبخت ہیں؟ جبریل نے جواب دی اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت ہیں جو غیبت کرتے ہیں، یہ غیبت کرنے والوں کی سزا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نہر ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ جبریل نے بتایا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے سود کھانے والوں کا آپ کو انجام دکھایا جا رہا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہنڈیا دیکھی، اس میں بڑا پیارا تازہ گوشت ہے۔ دوسری ہنڈیا دیکھی، گلا سڑا گندا بدبودار گوشت ہے۔ جبریل امین نے بتایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگوں کا حال دکھایا جا رہا ہے کہ جو گندا گوشت کھا رہے ہیں، یہ وہ جن کو اللہ نے حلال بیویاں دی ہوئی ہیں پھر بھی وہ زنا کرتے ہیں، یہ آپ کی امت کے ان بدبخت لوگوں کا حال دکھایا جا رہا ہے۔ آخری بات، پھر میرے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ پتھروں کے ساتھ ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ جبریل نے بتایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے ہیں، جو فرض نماز میں سستی کریں گے ان کا یہی حال ہوگا کہ ان کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں نشانیاں دیکھی، قرآن نے جس کو بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تو میں نے بڑے مختصر وقت میں معراج کا سفر آپ کو سنایا۔ اس سفر میں 3 چیزیں ہمیں ملی، نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ کس ساری زندگی اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ 3 تحفے معراج میں آپ کو نصیب ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تحفوں کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع ملا پھر کبھی اس موضوع کو اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا